اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ نہ تو ہم نے کوئی مال و دولت دیا ہے ایمان کے بدلے میں، نہ کوئی اور پیسہ ٹکا، نہ ہم نے کوئی دعائیں کی ہیں، بلکہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھروں میں ماحول دیا جہاں ہماری پشتوں میں بھی اس رب کی توحید چلی آ رہی ہے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ باقی جتنے ممالک کے لوگ ہیں یا غیر مسلم جہاں زندگیاں گزارتے ہیں، ان کے پاس بڑی عیش و عشرت ہے، زندگیاں ان کی دنیا کی بات کریں تو وہ شاید بڑی آسان ہے۔ لیکن ایک بات پہ پھر جب آتے ہیں نا کہ ہاں ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان ان کے پاس نہیں ہے، اس بات پہ جب آتے ہیں نا تو ہمیں بڑی تسلی بھی ملتی ہے، اور بندہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، الحمدللہ دل سے نکلتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ ہاں اور کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ گناہ گار ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس دنیا میں کوئی ہم تھوڑے گناہ گار ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن رب کی رحمت سے تو ہمارے گناہ زیادہ نہیں ہیں نا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہم نے سنا تھا جمعہ مبارک پہ کہ رب نے جب پیغام بھجوایا کہ موسیٰ فلاں اپنے امتی کو بتا دے اس نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اب اسے بتا دیجئے کہ اللہ بڑا ناراض ہے تیرے اوپر، رب بڑا غضبناک ہے تیرے اوپر۔ تو اس نے کیا خوبصورت سوچ لڑائی تھی کہ وہ کہتا پھر رہا تھا، اپنے گھر سے نکلا صحراؤں میں جنگلوں میں، اور حضرت موسیٰ کی بات سن کے کوئی اس نے جواب حضرت موسیٰ کو نہیں دیا تھا، وہ جنگلوں میں صحراؤں میں نکل کے اللہ سے بات کر رہا تھا، یا اللہ میرے گناہ بڑے ہو گئے تیری رحمت سے، میں تیری بارگاہ میں نہیں آؤں گا تو پھر جاؤں گا کہاں یا اللہ؟ تو نے اپنے نبی کے ذریعے سے مجھے پیغام پہنچا دیا، سنا دیا ہے، مجھے حکم آ گیا کہ اللہ بڑا ناراض ہے تیرے اوپر۔ یا اللہ میں گناہ گار تو ہوں پر بندہ تو تیرا ہونا، یا اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کی لت میں، پھر گناہ کے کیچڑ میں آ جاتا ہوں، لیکن بتا تو صحیح تیرے دروازے کے علاوہ ہم جائیں گے کہاں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم کسی کی طرف دیکھنے والے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہی ہمارا سب کچھ بنانے والی ہے۔ یا اللہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں یا تیری رحمت چھوٹی ہو گئی ہے؟ تو رب نے اس کی یہ باتیں، یہ انداز تھا ایک محبت بھرا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رب نے یہ باتیں سنی تو اس کی بخشش فرما دی، گناہوں کو معاف فرما دیا، ہدایت کا راستہ اسے رب نے نصیب فرما دیا۔ تو ایمان بڑی دولت ہے، ہم آج بات اس پہ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہر جمعے پہ ہم ایک موضوع لے کے چلتے ہیں، عام باتیں یا عام کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو بات ہم کوشش کرتے ہیں، میں اکثر طور پہ کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی بات آپ تک پہنچائی جائے جو ہم نے، قرآن و حدیث تو آج کا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے سنی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہم تک پہنچی نہ ہو، ہم نے جستجو نہ کی ہے، ہم تک وہ باتیں پہنچی نہیں ہیں۔ تو آج کی جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے نا، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بات، ایمان نعمت عظمیٰ ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ۔ رب نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے نا اللہ رسول کو، جنہوں نے مان لیا، أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے ہاں یہ شہداء کے درجے میں بھی ہیں، رب ان کو بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ لہم اجرہم عند ربہم، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر بھی ہے اور اللہ نے ان کے لیے روشنی کا بھی انتظام فرما رکھا ہے۔ ہم نے سنا ہے بھائی قبر بڑی اندھیری ہے، تاریک ہوتی ہے، سنا کیا بلکہ حقیقت بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ رب فرما رہا ہے تم میرے محبوب کے راستے پہ چل کے دکھاؤ، میری بات کو مان لو، لہم اجرہم ونورہم، میرے پاس آؤ گے نا تمہیں ثواب تو ملے گا ہی صحیح، میں تمہاری قبروں کو بھی روشن کر دوں گا،
تمہاری آخرت کو بھی میں روشن کر دوں گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو بھی رب نے خبردار کیا اسی آیت میں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 ہے، 28ویں پارے میں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، رب کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، کفر کیا انہوں نے، اولئک اصحاب الجحیم، رب نے فرمایا یہ دوزخی لوگ ہیں۔ انہیں اچھا مت سمجھیے گا، ایک بطور انسان تو ہم ان سے ہمدردی کرتے ہیں اور ہمیں امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہر معاملے میں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک درجہ نہیں بلکہ کروڑوں درجہ جو ہے وہ اس بندے سے بہت افضل اور اعلیٰ ہے جو رب کو نہیں مانتا، چاہے وہ جتنا بھی سیاڑا اپنے آپ کو کہے نا، عقل مند کہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا بھائی حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں نے، آج ہم سائنس ترقی کر چکے ہیں نا، تو ہمارے بچے بھی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں انگریزوں کی کہ وہ فلاں سائنسدان نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ آپ کے سامنے ہی ہے جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے، لیکن میں یہ بات سوچتا ہوں، جو بات میرے دل میں آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یار رب العالمین نے ہمارے اوپر کیسا احسان فرمایا، ہمیں کیسے رب نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے کہ جو لوگ عقل میں ہم سے تیز ہیں وہ موبائل تو کیا پتہ نہیں آسمانوں پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، کمپیوٹر انہوں نے ایجاد کر لیا، پوری دنیا کو یوں سمجھ رہے کہ ایک چھوٹے سے فیتے میں بند کر دیا۔ جن کا اتنا عقل ہے، اتنا عقل کام کرتا ہے، ان کو رب کی توحید سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کو ایک مان لیں، اللہ کو ایک مان لیں کہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مان لیں، ان کا دماغ اس بات کی طرف نہیں جاتا، عقل نہیں جاتا۔ پھر ہمیں اپنا ہی دل یہ جواب دیتا ہے کہ ارے یہ بات نہ تو کسی ملا کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی اور کی ہے، یہ تو رب کا فضل ہے، نہ ایمان۔ ایمان رب کا فضل ہے، یہ عقل دماغ والی بات نہیں ہے۔ نہیں تو میں کہہ رہا تھا بھائی ہم سے بڑے بڑے سیانے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کر دیا ہے، لیکن رب نے ان کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا۔ ایمان کی دولت سے اگر رب نے نوازا ہے تو ہم غریبوں کو نوازا ہے، اور اس بات پہ ہمیں تحدیث نعمت کے طور پہ، اللہ کی نعمت کے طور پہ اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ رب نے ہمیں اس ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو ایک تو ڈی گریڈ نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، تو جس طرح ہمارے معاشرے میں عام باتیں پائی جاتی ہیں، جی وہ مسلمان یہ کرتے ہیں، وہ سارے جو غلط مفہوم ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف ہم منسوب کر دیتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، اگر کوئی بات رہ گئی ہے، ہمارے اندر کوئی خامیاں ہیں تو اس کو درست کریں، ورنہ ایمان کی کوئی قصور نہیں۔ ایمان تو رب نے آپ کو بڑا فضل اور رحمت ہے رب کی کہ اس نے ہمیں عطا فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 22 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنہ الجنہ و اہل النار النار، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں۔ ثم یقول اللہ تعالی اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رب کا حکم ہوگا میرے فرشتوں جہنم میں جاؤ، دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، ایمان ہے اس کا، اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ عطا فرما دو۔ تو یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے نا جی۔ ایمان کو رب نے کتنا اپنے پاس عظمت والا رکھا ہے کہ اگر جہنم میں چلے بھی گئے، جہنم میں گناہگار چلے گئے تو رب العالمین پھر بھی برداشت تو نہیں کرتا نا کہ ہیں تو میرے نام لینے والے۔